وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سبق ہم کو پتہ چلے، کیونکہ آج کا سبق اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں گزرا ہوا جو وہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی ایک واقعہ خاص، تو اسی کو تھوڑی سی یاد دہانی کر لیں تو پھر آج کا سبق جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم وہ سٹوری کر رہے تھے اور کہاں تک پہنچے تھے ہم، جہاں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دلا کر کے سمندر پار کروا چکے تھے. اب 6 لاکھ کا مجمع، اتنا بڑا کراؤڈ، اب ان کو کہیں تو سیٹل کروانا ہے نا، کہیں تو لے جانا ہے نا، یا ان کو سمندر کے پاس ہی کھڑا رکھنا ہے؟ کہیں تو سیٹل کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ ان کو ان کے وطن ہی لے جاؤ، انہی کو وہاں پر جا کے بسا دو جہاں کے یہ رہواسی تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کہاں کے رہواسی تھے، یہ پیلسٹائن شام کے علاقے کنان کے رہواسی تھے. ٹھیک ہے، اور ان کو وہاں پر دوبارہ سے سیٹل کرنا ہے. مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب مائگریٹ کر گئے تھے اور ان کی تعداد تب 65 تھی، اور 500 سال انہوں نے مصر میں یعنی یہ رہے، پہلے عروج پائے، بعد میں جب اپنی یہ دینی تعلیمات کو بھول بلا دیے تو پھر یہ فرعون کے غلام بن گئے، اور ایک عرصے تک کے فرعون جو ہے ان پہ غلامی یعنی ان پر راج کرتا رہا، اور یہ اس کے غلامی کا شکار بنے رہے، اور وہاں پر ان کی تعداد 65 سے لے کے 6 لاکھ تک پہنچ گئی. اب جب ان کو ان کے وطن میں بسانا ہے تو 500 سال کے عرصے تک کے اگر کوئی زمین میں نہ رہے تو ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی دوسرے آ کے بس گئے، اور جو دوسرے آ کے بس گئے تھے وہ امالیکا کی قوم تھی. قبضہ ہو گیا. امالیکا کی قوم جو بہت جابر تھی، زبردست لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، یعنی سب گھبراتے تھے ان سے. اب موسیٰ علیہ السلام جب ان کو وہاں لے جانے کا یعنی سوچے تو ظاہر سی بات ہے اب پہلے قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے طرف سے 2 لوگوں کو اپوائنٹ کیا ایز اے جاسوس. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طرف سے 2 لوگوں کو اپوائنٹ کیا ایز اے جاسوس، اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ بستی میں جا کے چیک کرو کہ وہاں پر جو لوگ بسے ہوئے وہ کیسے ہیں، سارے حال چال ان کے معلومات کر کے مجھے آ کے بتانا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، سارے جو دوسرے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے ساتھ یہ بات کو شیئر کر دیا. اب قوم کو پتہ چل گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے بڑی بزدل قوم تھی. ظاہر سی بات ہے بزدل قوم اس لیے تھی کیونکہ وہ فرعون کے انڈر ایک عرصے تک رہ چکے تھے، اور فرعون ان کے دماغوں کے ساتھ کھیلتا تھا. جیسے فرعون کہتے ویسے وہ کرتا، فرعون کہتا اٹھ تو وہ اٹھتے، فرعون کہتا بیٹھ تو وہ بیٹھتے. تو اب آپ سوچیں کہ غلام قوم کا یعنی ان کی مینٹالٹی کیا ہوگی، اپنی کوئی ان کی سے نہیں، اپنی کوئی ان کی مرضی نہیں، وہ کوئی اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے تھے. تو اب ایسی قوم کو ایکچولی اللہ سبحان و تعالی جو ہے کیا کر رہے ہیں، ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو ٹرین کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قوم کو اب آگے دین کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، ہدایت کا سامان تھے یہ، تو ان کو ٹرین کرنا ضروری ہے نا. فرعون ان کے دماغوں سے کھیلتا تھا. اب ان کے دماغ میں خود تو بھی ہو نا کہ یہ خود ان کی خود ایک آئیڈینٹی، ان کی خود ایک سوچ ہے، ان کی صلاحیتیں کو اللہ سبحانہ و تعالی نکھارنا چاہتے تھے. تو ان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ وہ اندر جو بسی ہوئی قوم ہے ان سے لڑو اور ان کو باہر نکالو، اور تم جا کے بس جاؤ تمہارے ملک میں. تو یہ ان کے لیے ایک ایگزام بھی تھا، اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی تھا، ہے نا، کہ جاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ زمین ان کے لیے کتبہ لکھ دی گئی ہے، یہ تھوڑی سی محنت کریں گے نا اللہ ان کو یہ زمین دے دے گا. اب اللہ چاہتے تو امالیکا کی قوم کو خود وہاں سے نکال بھار کرتے یا نشت و نابود کرتے اور بنی اسرائیل کو وہاں پر بسا دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں چاہتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے تھے کہ ان کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ نکھارا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے جاؤ تھوڑا سا لڑائی کرو، تھوڑی سی جنگ کرو، اور اللہ نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دیے، جاؤ. اب جب وہ 2 جاسوس آ کے قوم کو سب بتا دیے کہ وہاں پر ایک جنگجو قوم ہے، تو بس بنی اسرائیل ضد کر کے بیٹھے
کہ موسیٰ، ایکچولی تو دیکھیے کیسے بدتمیزی سے اپنے پروفٹ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے ان کو پکارنا بھی نہیں چاہیے تھا. اور پھر وہ آیت ہم کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا چلو ہم تھوڑا سا جا کے لڑیں گے، اور اللہ نے ہمارے نام وہ زمین لکھ دی ہے. کیا التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ چلو لڑتے ورنہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا انا بے شک فیہا اس میں یعنی اس زمین میں قومن ایک قوم جبارین، بہت زبردست قوم، وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلوها داخل ہوں گے اس بستی میں حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائے امالیکا کی قوم منہا اس میں سے. فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکل جائے منہا اس میں سے فَإِنَّا پھر بے شک ہم داخل ہو جائیں گے. یعنی اتنی ایزی چیز، اتنی ایزیلی ہم لوگوں کو داخل کراؤ، ہم ذرا بھی محنت نہیں کریں گے. پھر بنی اسرائیل میں سے جو دو لوگ تھے، کہا جاتا ہے یوشع بن نون یا کالب، انہوں نے کہا ان کو کہ دیکھو ڈرو مت. قال رجولانی، کیا کہا گیا یہاں؟ کہا دو لوگوں نے، یوشع بن نون اور کالب نے، من الذین ان لوگوں میں سے یخافون جو ڈرتے تھے. کیا تھے یہ لوگ؟ کیونکہ آج کا پوسٹر اسی کے اوپر ہے. یہ جو دو لوگ جن کی میں بات کر رہی ہوں، یوشع بن نون اور کالب، یہ دو لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں مینشن کیا کہ یخافون انعم اللہ علیہما، کہ اللہ نے اپنا ڈر یعنی ان کے دلوں میں جو ڈالا تھا، اور یہ ڈر ایکچولی اللہ کی طرف سے انعام تھا. یعنی یہاں پر ہمارے لیے مورل ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی میں یعنی کہ دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے، تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. آپ دیکھیں نا، بعض وقت آپ دیکھو گے کہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ڈرتے نہیں ڈرتے نا، نہیں ڈرتے، اسی لیے تو اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا ڈر دراصل کیا ہے؟ انعام ہے. یعنی اللہ کے ڈر سے کوئی غلط چیز کو چھوڑ دینا، اللہ کے ڈر سے کوئی بدی کو نہ کرنا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ دراصل ایک انعام ہے بندے پر. کہ دیکھو اتنے لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ خیال آتا ہے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کہ اگر میں یہ عمل کر لوں تو یہ اللہ کی کتنا رضامندی والا عمل ہے اور اللہ اس سے کتنے ناراض ہوں گے. یہ بہت کم لوگوں کو فکر ہوتی ہے، ورنہ تو لوگ بنداس کام کرتے ہیں، بالکل بھی خیال نہیں کرتے اللہ کی مرضی اور اس کے ڈر کا. لیکن اگر کوئی یہ سوچے آج کی تاریخ میں کہ میں اگر یہ کام کروں گی اور اس سے میرا رب ناراض ہوگا اور اس ڈر سے وہ کام نہ کرے، تو دراصل یہ اللہ کا انعام ہے اس پہ. اب ہم کو اینالائز کرنا چاہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں واقعی جن کو یہ ہے خوف لائق کہ ہاں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. کوئی بھی عمل کرتے وقت میں پہلے سوچتی ہوں کہ یہ عمل کتنا صحیح ہے اور اس سے اللہ کتنے ناراض ہوں گے. سوچیں تو اگر واقعی یہ ہے تو سمجھنا we are blessed. کیسے؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہ الذین وہ لوگ جو یخافون وہ جو خوف رکھتے ہیں کیا؟ اللہ سے. انعم اللہ یہ انعام ہے اللہ کا علیہما ان پر. اور وہ دونوں کون تھے یہاں پر؟ یوشع بن نون اور کالب، جو بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ہم تھوڑا سا جنگ کر لیں تو وہ زمین ہماری ہو جائے گی، تو چلو نا، اللہ نے کہا ہے اللہ کی خاطر چلو، اٹھو جا کے ہم تھوڑی سی جنگ کر لیتے ہیں. ہاں یہ خوف تھا ان کے دلوں میں. اور انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو ادخلوا علیہم الباب، کہ داخل ہو جاؤ علیہم ان پر، کیا؟ وہ جنجو قوم پر جو ہے الباب دروازے سے، یعنی چھپ کے داخل ہو جاؤ نا دروازے سے. فَإِذَا پھر جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے سے، فَإِنَّكُمْ پھر بے شک تم غالبون تم جیت جاؤ گے، تم جیت جاؤ گے. تھوڑی سی کوشش کر لو اللہ کی خاطر. وعلی اللہ اور اوپر اللہ کے فتوکلوا توکل کرو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو اور کوشش کرو. اب دیکھو یہاں پر توکل کی بات آئی ہے.
اب ہم توکل کو بھی پراپرلی سمجھتے نہیں ہیں. یہ توکل کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ دراصل یہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ کرنا نا اللہ پر. لیکن پہلے تم کو کوشش کرنی پڑے گی اور اپنی کوششوں کو کریڈٹ نہیں دینا اللہ پر، پھر توکل کرنا. پہلے کوشش پھر اللہ پہ توکل کرنا. تو یہاں 2-3 چیزیں جو ہم کو سمجھنے کی ہے اس آیت میں. آیت نمبر 24 میں ہمارے لیے 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلا کیا ہے جو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں لوگوں پر اللہ کا انعام تھا اور وہ تھا اللہ کا خوف. اور اللہ کی خوف کی خاطر وہ جنگ کرنے کے لیے دونوں یوشع بن نون اور کالب ریڈی ہو گئے تھے. تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کسی کے اندر اللہ کا خوف آ جائے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. وہ لوگوں سے نہ ڈرے. دیکھیے بنی اسرائیل کس سے ڈر رہے تھے؟ کیونکہ وہ انٹری نہیں لے رہے تھے مقدس زمین میں. وہ کس سے ڈر رہے تھے؟ بنی اسرائیل کس سے ڈر رہے تھے؟ چلیے بتائیے کس سے ڈر رہے تھے بنی اسرائیل؟ کیونکہ وہ مقدس زمین میں نہیں، وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے، امالیکا کی قوم سے، ہے نا. تو اب ان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام سٹیپ لینا چاہیے تھا. جنگی قوم سے لڑ جانا چاہیے تھا. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کسی کے اندر اللہ کا خوف آ جائے. وہ لوگوں سے نہ ڈرے کہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ لوگوں کا ڈر انسان کو غلام اور بزدل بناتا ہے. لوگوں کا ڈر انسان کو غلام اور بزدل بناتا ہے، گھبراہٹ بے سکونی دیتا ہے. لوگوں کا ڈر. اللہ کا خوف ہمیں بے فکرہ بنا دیتا ہے. دیکھیے اپنے آپ کو چیک کریں. لوگوں سے ڈرو گے، ڈرتے ہی رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پتا ہے؟ تمہارا معاملہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. جاؤ، بندہ لوگوں سے ڈر رہا ہے نا، جا تیرا معاملہ وہ لوگوں کے ہاتھ میں، تیرا معاملہ وہ لوگوں کے ہاتھ میں. اور جب بندہ لوگوں سے نہ ڈر کے اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. یہ یاد رکھنا. سو اللہ کا خوف ہمیں بے فکری دیتا ہے، غم سے آزادی دیتا ہے، کسی لاس کا غم نہیں ہوتا. جیسے اگر کوئی کام ڈیفیکلٹ آپ کر بھی جائے اللہ کی خاطر، کام صحیح تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، آپ ڈیفیکلٹ کام کر گئے اللہ کی خاطر، نو ڈونٹ وری، اب وہ تمہارا معاملہ چھوڑ دو، اللہ ول ٹیک کیئر آف آل دی افیئرز، بیکاز تم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے. اللہ از ریسپانسبل ناؤ کہ ہی ول ٹیک کیئر. اللہ پر بھروسہ کرو. تم نے اللہ کی خاطر وہ کوشش کر گئی، یعنی ڈیفیکلٹ کام کر گئے نا، اللہ ول ٹیک کیئر آف دی افیئرز. تو نا آدمی ڈرتا بھی نہیں، پھر وہ سوچتا ہے میں نے صحیح کام کیا، اللہ کے بھروسے کیا، اللہ ہی مجھے سنبھالے گا. دیکھو تو پھر اس کو سکون آ جائے گا. لیکن ایک انسان جب غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے. تو اللہ کی خاطر جو کام کرو گے تو پھر ڈر نکل جائے گا. پھر توکل کی یہاں پر بات ہے. پہلے کوشش کرو، دین اللہ پر توکل. یہ بھی نہ سمجھو کہ میری کوشش سے مجھے کچھ مل جائے گا. اور جہاں پر توکل کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتے تھے. اور اس کی کوشش کا ہم کو پتہ چلتا ہے اور توکل کا کہ نبی سے ہم جب توکل سیکھتے ہیں تو آپ نے جنگ احد میں 2 زرہ پہنی تھی. سوچو آپ، جنگ احد میں 2 آمر 2 سرہ پہنا تھا آپ نے. اب ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا نا. اللہ کے رسول سے زیادہ کون ہے دنیا میں جو اللہ پر بھروسہ کرے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا توکل تھا اللہ پر، مگر اس کے باوجود انہوں نے جنگ احد میں 2 آمر پہنا تھا، 2 زرہ بختر پہنا تھا. This is that tie your camel first and then trust Allah. Because اللہ اس کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد کرتا ہے. حرکت میں برکت ہے. کوئی انسان یہ کہے کہ میں سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور میں محنت نہیں کروں گا، یہ بھی توکل کے منافی ہے. This is خلاف. This is not توکل to اللہ. You're not working. You're not doing any کوشش. صرف جو ہے تم توکل کر کے بیٹھے. اس کی مثال آپ ایسے بھی لینا، جیسے فوراً اگر آپ ایک ہوم میکر کو دیکھو، ایک ہاؤس وائف کو دیکھو، اس کو گھر میں کھانا بنانا ہے، اس کو گھر میں کھانا بنانا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کے توکل بیٹھ گئی ہوں، اب اللہ مجھے کھانا دے گا. Is it right؟ ہم کو کھانا مل جائے گا اس سے؟ ہاں کہ نہیں؟ نہ میں بازار جاؤں گی، نہ میں بازار سے سبزیاں مٹن وغیرہ جو بھی ہے سامان لاؤں گی،
نہ میں اس کو صاف کروں گی، نہ میں اس کو پکاؤں گی، مجھے کھانا ریڈی میڈ ملے گا. ایسا مل جائے گا کھانا؟ نہیں ملے گا. لیکن ہاں اگر وہ توکل کرے گی کہ مجھے کھانا بنانا ہے فیملی کے لیے، اللہ میری مدد کر تاکہ آسانی ہو جائے میرے سارے معاملے میں، وہ پھر کوشش کرے گی، بازار جائے گی، وہاں سے چیزیں لائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں میں برکت دیں گے اور وہ کام آسان ہو جائے گا. سو وی ہیو ٹو اسٹرائیو. یس. اور بنی اسرائیل سے اللہ یہی چاہتے تھے کہ اسٹرائیو، ورک ہارڈ، آئی ول ہیلپ یو، توکل کرو. مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ توکل جب ہم آپ سے سیکھتے تو آپ نے جنگ احد میں 2 زرہ اختر پہنا تھا. 2. سوچیں آپ، 2 پہنا تھا. ٹھیک ہے. سو اب یہ قوم کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے پروفٹ سے بات کرتی ہیں کہ اے موسیٰ تم دونوں جاؤ، تم بھی جاؤ، تمہارا رب بھی جائے. یعنی اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس آیت میں ہم 24 نمبر کی آیت میں دیکھتے ہیں نا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلھا، ہم داخل ہوں گے ابدا کبھی بھی، ما داموا جب تک کہ فیہا وہ رہے کون، امالیکا کی قوم اس بستی میں. فذهب پھر تم جاؤ، انت تو و ربک اور تیرا رب، یعنی تم تیرا رب اور تو جا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ وہی قوم ہے جس نے فرعون آل فرعون کا خاتمہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا. یہ وہی قوم ہے جس نے سمندر کو جو ہے کیا پھٹتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا. یہ وہی قوم ہے جو سمندر سے چلتے ہوئے سمندر کو کراس کر کے اس طرف پہنچ گئی. اور یہ وہی قوم ہے جس نے دیکھا کہ سمندر کا راستہ ان کے لیے تو جو ہے بچاؤ کا راستہ بنا، لیکن وہی سمندر کا راستہ جب فرعون اور آل فرعون ایک دم بیچ میں آئے تو سمندر بند ہو گیا. یہ اللہ کا معجزہ اس قوم نے دیکھا تھا. اس کے باوجود ان کی حرکت آپ دیکھیں کیسی. کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ یہ کیسی قوم ہے، ناشکری اور بدتمیز قوم، جو اپنے پروفٹ کو اس بدتمیزی سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو اور تیرا رب جا، دونوں لڑو، ہم تو یہیں ہاں ہونا کائے دور، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم لوگ نہیں جاتے وہاں لڑنے کے لیے، تم لوگ دونوں جاؤ. اب سوچیں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے بنی اسرائیل نے بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا. ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں وہ گائے کے ذبح کرنے کے معاملے پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا. کیسی ہو وہ گائے، کیسا ہو رنگ، بوڑھی ہو جوان ہو، سیدھا ایک گائے جا کے لا کے کاٹے نہیں، اور اپنے لیے کتنی مشکلیں پیدا کر دی. سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. موسیٰ علیہ السلام لٹرلی فیڈ اپ ہو گئے تھے اس قوم سے. He was so upset. لیکن پروفٹ ہے نا، کیا کرے کیا کرے. اب دیکھیے دعا مانگ بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی جیسے نوح علیہ السلام نے مانگ لی تھی. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یا اللہ ایک بھی کافر کا طیارہ نہیں چھوڑنا، سب کو ختم کرنا ورنہ یہ فجار ہی پیدا کریں گے، آگے یہ کافر ہی پیدا کریں گے. اور پورا گلوب ڈوب گیا تھا. ایک بھی کافر جو ہے زمین پہ نہیں بچا تھا. جتنے لوگ کشتی کے اندر تھے وہ صرف بچا لیے گئے تھے اللہ کی طرف سے. اب موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اپسیٹ ہو گئے ایک دم، بالکل اپسیٹ. ٹھیک ہے. اب جو ہے کہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 25 میں وہ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہ قوم کس طریقے کی بدتمیز قوم ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم دونوں جاؤ اور امالیکا کی قوم کو ہماری زمین سے نکالو. موسیٰ علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے کہ میں نے کتنی محنت کی ان پر، کتنے سال. صحیح ہے نا؟ ان کی تعلیمات میں موسیٰ علیہ السلام نے کتنی محنت کی، کتنے سال. اللہ اکبر. اور پھر سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو اس دور میں، ہر دور میں اور آگے بھی ہے، ریممبر مشرک قوم سے توحید والی قوم ڈر جائے تو توحید والی قوم برباد ہو جاتی ہے. میرے سٹیٹمنٹ کو یاد رکھنا. مشرک قوم سے اگر توحید والی قوم ڈر جائے تو توحید والی قوم برباد ہو جاتی ہے. حالانکہ آنکھ سے دیکھا تھا بنی اسرائیل نے، اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا تھا، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ رب کے بھروسے پر یا مالکہ سے لڑنے نہیں جا رہے. اللہ نے کہا میں بھروسہ دیتا ہوں، جاؤ
زمین تمہاری ہے, جا کے تھوڑی کوشش کرو, میں ان کو نکال باہر کروں گا. اللہ پر انہوں نے توکل نہیں کیا. یہ وہ قوم ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحاباؤں کے بارے میں بتاتی ہوں. اور یہاں ہم کو we can see the difference between موسیٰ and بنی اسرائیل, and we can see the difference between یعنی نبی کریم and جو صحابہ اکرام تھے. موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ بنی اسرائیل سے پڑا تھا, مان کے نہیں دیتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کیسے تھے, سوچیں آپ کیسے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو جب کوئی اللہ کا حکم ماننے کا آرڈر دیتے تو قوم کہتی کیا سمینا و عصینا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو کوئی کام دیتے کہ اللہ کی طرف سے کرنا ہے تو وہ کہتے سمینا و اطعنا. اور اس کی مثال میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. نبی نے جب صحابہ اکرام سے پوچھا تھا جنگ بدر کے موقع پر کہ تم کو کیا لگتا ہے جنگ بدر کے بارے میں, ہم کو جنگ کرنی چاہیے, اس وقت صحابہ اکرام میں سے ایک شخص انصار مدینہ تھے, انہوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کو جب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا اور ہم یہی بیٹھنے والے. ہم اللہ کے رسول آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے. سمجھے آپ؟ اور اس کی دلیل میں دیتی ہوں, کون سے یہ صحابہ تھے جن کے بارے میں یہاں پر میں بات کر رہی ہوں. ایک جگہ آتا ہے, ایک صحابی ہے, شاید عبداللہ بن عباس کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مقداد کے بارے میں, یعنی یہ حضرت مقداد نے کہا تھا, یہ سٹیٹمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مقداد نے کہا تھا کہ آپ چلے جنگ بدر میں, ہم آپ کو فالو کریں گے اور ہم آپ کو کبھی ایسا بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جاؤ لڑ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. حضرت مقداد تھے. تو عبداللہ بن عباس کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مقداد کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی ساری نیکیاں دے دوں اور ان کی ایک نیکی ان سے لے لوں. میں ساری نیکیاں دینا چاہتا ہوں اور ایک نیکی ان سے لے لوں. اور وہ نیکی کیا ہے کہ نبی نے جب یہی بات بدر میں پوچھی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کو ان کی قوم نے کہا تھا. یعنی کیا یہاں پر جو بات ہے وہ کون سی ہے کہ لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. یعنی کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں کبھی بھی جب تک کہ امالیکا کی قوم اس میں رہے. فذهب پھر تو جا, وہ رب کا اور تیرا رب, اور تم دونوں جا کے جنگ کرو, ہم تو یہیں بیٹھنے والے, ہم ایسا نہیں بولیں گے. کس نے کہا یہ؟ حضرت مقداد نے کہا. تو عبداللہ بن عباس ہمیشہ جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ایک نیکی جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی نا, میری ساری نیکی لے لیں, ایک سٹیٹمنٹ جو ہے مجھے اس کی نیکی مل جائے. یعنی کتنی بڑی بات ہے نا. دیکھیے کوئی لفظ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, موقع کی مناسبت کو سمجھے کہ وہ اتنا کریٹیکل موقع تھا اور اس وقت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا, اتنی بڑی بات انہوں نے کہی تھی, تو اس کی کتنی بڑا ریوارڈ ہے, اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے. باجی 25 نمبر کی آیت میں شاید یہ ہے, ذرا لگائے, یس, یہ پورا پڑھ دیجئے پلیز باجی جو ابھی میں نے آپ کو حضرت مقداد کے بارے میں بتایا ہے. Who is the host please? جی باجی, پڑھ دیجئے پلیز اس کو شریف. Lubna Osman Baji is also there. She said she will be reciting it. Okay. Lubna Osman Baji, you're there? ہم پڑھ دیتے ہیں. Reference number 1. At the Battle of Badr, Al-Miqdad ibn Amr declared his unwavering loyalty of the Prophet ﷺ, explicitly contrasting his stance with words spoken to Musa in the Quran. O Messenger of Allah ﷺ, proceed with what Allah has commanded you. We are with you. By Allah, we will not say to you as the children of Israel said to Musa, go you and your Lord and fight. Indeed, we will remain here. Rather, go you and your Lord and fight, and we will fight along with you. The Prophet ﷺ was visibly pleased by this statement
and his face shone with happiness. Baji, the middle hadith, middle one also you want me to say? Which one is that? हाँ read कर लेना. जी. Okay. Hadith reference Sahih al-Bukhari, Kitab al-Maghzi, the book of military expeditions. Quran reference cited in the Hadith, Surah Al-Ma'idah, ayat number 24. Go, you and your Lord, and fight. Indeed, we are remaining right here. Scholarly note optional to include. Scholars such as Ibn Hajar and Al-Nawawi highlight the statement as one of the greatest verbal expressions of iman and obedience, representing the resolve of the companions of brother and standing in direct contrast to the of Banu Israel. यानी हमें क्या पता चला कि आप देखिए ना, यहाँ पर कंपैरिजन करके आप देख लीजिए कि बनी इसराइल ने अपने प्रॉफिट को के साथ क्या मामला किया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने प्रॉफिट के साथ क्या मामला किया था. ये एक कॉन्ट्रास्ट है. देखिए दोनों में, देखिए कि बनी इसराइल कैसे थे और अल्लाह के रसूल के सहाबा कैसे थे कि वो तो रेडी थे. और याद है वो सुलह हुदैबिया के मौके पर जो हमने सूरह फतह में भी पढ़ा था कि उन्होंने क्या कहा था, अल्लाह के रसूल आपके लिए अपनी जान दे देंगे. तो हजरत उस्मान का जो कत्ल की अफवाह फैली थी, तो वहां पर जो है कि आपने क्या किया था, बैत ली थी ना कि अब जो है इसका हम हल करके ही जाएंगे. तो वो तो रेडी हो गए थे. आप सोचो उनके पास कोई लड़ने के लिए हथियार भी नहीं थे. बैत अलल मौत की थी उन्होंने. जस्ट सी द कॉन्ट्रास्ट. मूसा अलैहि सलाम एंड हिज फॉलोअर्स एंड सी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स. अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है. अब मूसा अलैहि सलाम पर क्या बीती होगी ये सोच करके कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते. तो आयत नंबर 25 लगाइए. मूसा अलैहि सलाम बहुत ज्यादा अपसेट हो गए जब इन्होंने ये हरकत की. और क्या किया, दुआ मांगी. कहा मूसा अलैहि सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं ला नहीं अमलिकू, मैं मालिक इल्ला सिवाय नफ्स की, मेरी नफ्स का, वाखी और मेरे भाई की नफ्स का. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो बात स्टेटमेंट कहा गया है इसका मतलब क्या है कि अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या रब ये तो नहीं जाएंगे, अब हमें इनमें शामिल ना कर, मैं और मेरा भाई वही करेंगे जो तू चाहता है, पर अब हम सिर्फ हमारी जान के जिम्मेदार हैं. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. दे आर नॉट लिसनिंग. क्या कर सकते हैं आप, मुझे आप बताइए क्या कर सकते. दे आर नॉट लिसनिंग. सो अब क्या कर, वो नाराज हो गए ना मूसा अलैहिस्सलाम. फफरुक, ये बहुत बड़ी बात है. फिर जुदाई कर दे, बैनना दरमियान मेरे व बैना दरमियान अल कौमिल फासिकीन, और इस फासिक कौम के दरमियान. यानी क्या, हम लोगों को अलग कर दो. अल्लाह ताला ये लोग मानते नहीं है. मैं सुनता हूँ तो आपकी बात, मेरा भाई सुनेगा आपकी बात, हमारे दरमियान फैसला करिए. नाफरमान कौम है, वी आर फेड अप. अब अगर कोई प्रॉफिट ये बात कह दे, आयत नंबर 25 में जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की दोनों के रास्ते अलग हो जाए, दोनों के रास्ते अलग है ना. तो अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या किया, इनको सजा दे डाली. और हमको मालूम है कि अब वो जमीन उनके लिए 40 साल जो हराम कर दी गई, 40 इयर्स तक के जमीन में एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट को नाराज किया है. प्रॉफिट मूसा को नाराज किया, अब ये जमीन इन पर 40 साल हराम, ये बतौर सजा है. तो ये 1400 BC तक यानी अरसा रहा. फिर ये किनारे पे थे अर्द मुकद्दस के, पर जो है दाखला नहीं मिला जमीन के अंदर. सहराना वर्दी होती रही इनकी, और 20 साल की जितनी उम्र के थे सब लोग खत्म हो गए, यानी इनमें सब लोग खत्म हो गए. अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या किया, वो आयत नंबर 26 में देखते हैं. बाजी आयत नंबर 26 लगाए आप. यस. और इसमें क्या कहा गया है, कौला, कहा, फरमाया अल्लाह सुब्हान व तआला ने, फइन्नहा, फिर बेशक वो, क्या वो जमीन, मुहर्रमतुन, अब हराम कर दी गई, अलैहिम, उन पर. अब ये नहीं जा सकते. दिस इज द फॉरबिडन लैंड फॉर देम. अब ये बनी इसराइल कुछ भी कर ले, अब इनका दाखला इसमें नहीं हो सकता. कब तक, 40 सनत, 40 साल तक पैलेस्टाइन की जमीन में अब बनी इसराइल का दाखला नहीं हो सकता. क्यों, मानते नहीं ना. ये नाफरमानी की सजा है. किसकी नाफरमानी कर रहे हैं,
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سزا ہے کہ اب بنی اسرائیل پر یہ زمین کتنے سال کے لیے حرام ہو گئی؟ 40 سال کی. اب کیا ہوگا؟ یتیہونا. اب کیا ہے؟ یتیہونا کا مطلب ہے تی میدان میں یہ بھٹکتے رہیں گے. فی الارضی، زمین میں بھٹکتے رہیں گے. تی کے میدان میں یہ بھٹکتے رہیں گے. وہی ان کی سہرانہ وردی ہوئی، پریڈ کرائے اللہ. یہ 10 میل کے ڈسٹینس پہ تھے ارض مقدس سے، یعنی پیلسٹائن کی زمین 10 مائلز کے فاصلے پہ تھی، مگر یہ اتنا سا سفر جو ہے وہ طے نہیں کر پائے. 40 سال لگ گئے ان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا بستر، سامان، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی شیڈ نہیں تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو جیسے ویگابونڈ یا بنجارے ہوتے ہیں، اس طریقے پر یہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیے گئے. اور یہ ان کی ہاتھ کی کمائی تھی، یہ ان کی اپنی ہاتھ کی کمائی تھی. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پریڈ کرا دی ٹی کے میدان میں. یہ صبح سے اپنا سامان، اپنی فیملی، سب کو لے کے چلتے تھے. رات کو جہاں تھک جاتے تو سب جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ کر کے وہیں جو ہے سو جاتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جب یہ صبح اٹھتے تو دوبارہ وہی پوزیشن پہ پھینک دیتے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا. بیک ٹو اسکوائر ون پھینک دیتے تھے اللہ ان کو وہیں. پھر یہ چلتے رات تک کے اتنا ڈسٹینس کور کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو اٹھا کے صبح میں وہیں پھینک دیتے جہاں سے ہی چلے تھے. اس طریقے پر ان کی 40 سال اور ان کی جتنی پہلی نسل تھی 20 سال کے لوگوں تک سب ختم ہو گئے. اور پھر ایک نیکسٹ فریش جنریشن آئی. اور پھر جو ہے اسی عرصے میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. یہی عرصے میں یہ جو 40 سال کا جو ان کا تھا ٹائم گیپ، اسی میں جو ہے کہ ان کو پنشمنٹ پیریڈ میں منہ سلوہ ملا، ان کو 12 چشمے ملے. اور پھر اینڈ میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی وہ بھی جو ہے ان کی وفات ہو گئی یہاں پر. اور پھر بعد میں یہ یوشع بن نون کی قیادت میں اپنے وطن پیلسٹائن میں داخلہ لے سکے. تو یہاں پر جو اہم بات ہے جو بتانے کی اس سٹوری میں، یہاں پر ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے کوئی چیز کا حکم دے دیا تو قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنے نبی اور اللہ کی بات کو ماننا چاہیے تھا. مگر انہوں نے نافرمانی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زمین ان کے لیے 40 سال حرام کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 26. اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. قالا فرمایا اللہ نے، فَإِنَّهَا پھر بے شک ہاں وہ زمین محرمتن حرام کر دی گئی علیہم ان پر یعنی بنی اسرائیل پر 40 سنت یعنی 40 سال یتیہون وہ بھٹکتے رہے فی الارض زمین میں. اب وہ بھٹکتے رہیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تسلی دی؟ کیونکہ دیکھیے ایک پروفٹ جو ہے نا، ایک پروفٹ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی قوم مصیبت میں پڑے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت. کیونکہ پروفٹ جو ہے وہ قوم کا کیا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں باپ یا ماں لیں گے ہم، کیونکہ نبوت کو امومت سے کمپیر کیا گیا ہے، تو پروفٹ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے جیسے ایک ماں پریشان ہوتی ہے کہ بچہ نافرمانی کر رہا ہے، مصیبت میں پڑے گا. ویسے پروفٹ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کئی قوم کو بھاری نہ پڑ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی کہ اللہ میں ذمہ دار میرے بھائی کا اور میرا، اور ہم جو ہے نا جدائی ڈال دیں یہ قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان، ہم لوگ فیڈ اپ ہیں اس قوم سے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ قوم پر جو ہے ان کی زمین 40 سال تک کے حرام کر دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو کہا فلا پھر نہیں تاسا افسوس کرنا اللہ اوپر قوم الفاسقین، ذرا بھی غم نہیں کرنا. یہ 40 سال جو پنشمنٹ میں جائیں گے نا ان پر غم نہیں کرنا، یہ فاسق قوم ہے. 26 نمبر کی آیت میں ہم کو یہ بات پتا چلتا ہے. اور ان کا کیا اشر ہوا تو میں آپ کو بتا دوں، یہ صبح شام 40 سال کڑی سزا بھگتے. غلامی تھی نا، غلام تھے نا، یہ ذہنیت فنش ہو گئی تھی. فرعون نے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا، ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کیا کیا، یہ پرانی قوم کو گاربیج کی طرف پھینک دیا اور نیو جنریشن اٹھا کے لائے. پھر موسیٰ ہارون جو اسی عرصے میں ٹائم گیپ میں جو ہے وہ فوت ہو گئے. اور یوشع بن نون کی قیادت میں یہ اپنے گاؤں یعنی اپنے وطن پیلسٹین یعنی داخلہ لیے. سو مورل کیا ملتا ہے؟
لوگ جب سستی دکھاتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے تو ان کا حال یہی ہوتا ہے. جو لوگ سستی کریں گے، اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، ان کا حال یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم کو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. دیکھو ڈھیٹ قوم ہے. یہ جو واقعہ یہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم کو بتایا، وہ ایکچولی کیوں بتایا تھا؟ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور جب قرآن آپ پر اترا تو یہود کو ماننا چاہیے تھا اللہ کے رسول کو اور قرآن کو، ہے نا؟ وہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں تھی، مگر ڈھیٹ قوم نا تو سنی نہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والوں کا واقعہ، یعنی بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا گیا کہ دیکھو کیسے ڈھیٹ ہے. اے نبی، یہ تمہاری بات نہیں سنتے، یہ تم کو ایز اے پروفٹ نہیں مانتے. ارے انہوں نے اپنے پروفٹ کی کون سی بات سنی ہے؟ بنی اسرائیل تو موسیٰ کی بھی نہیں سنتے، تو تمہاری کہاں سے سنیں گے؟ تو تم دل چھوٹا نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ، بنی اسرائیل کس قدر ڈھیٹ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا. سمجھ میں آئی یہ بات کہ یہاں پر یہ قصہ کیوں آیا؟ کیونکہ نبی کریم کی بات بنی اسرائیل نہیں مان رہے تھے، یہود وہ ناٹ فالوئنگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ نے دی اور کہا کہ اپنے پروفٹ کو نہیں مانتے، تم کو کہاں سے مانیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں بات ایک ختم ہو گئی. آیت نمبر 25-26 is done، اور ایک واقعہ یہاں پر مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. اب دوسرا ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا جا رہا ہے، اور وہ کس کا واقعہ ہے؟ کون سے پروفٹ کا واقعہ ہے؟ آیت نمبر 27 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا. اب آپ کہیں گے ارے ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری چل رہی تھی. سٹوری نہیں چل رہی تھی ایکچولی. دیکھیے قرآن جو ہے نا وہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اٹس ناٹ اے سٹوری بک. وہاں پر وہ قصہ کیوں آیا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی. بنی اسرائیل اور امالیکا کی قوم کا قصہ وہاں پر کیوں آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود ایکسپٹ نہیں کر رہے، جوز ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جوئی کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے ان کو امالیکی قوم اور بنی اسرائیل نے جو حرکت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی اس کا واقعہ بتایا گیا ایگزامپل کے طور پر کہ نبی دل چھوٹا نہ کرو، یہ تو اپنے پروفٹ کی بات نہیں سنتے، تمہاری کیسے سنیں گے؟ اسی طریقے پر اب دوسرا واقعہ آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ان کانٹیکسٹ ہی ہے. آپ نہیں سمجھنا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اب یہ قصہ بھی آپ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کوئی ہے جو مجھے بتائے گا؟ تھوڑا سا میں آپ سے بھی پوچھوں نا کہ اب آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا اہم واقعہ یہاں پر کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اینی بڈی؟ یس تابندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، لیکن کس بارے میں تسلی ہے یہ مجھے بتائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، لیکن مجھے کانٹیکسٹ چاہیے. کوئی ہے جو آپ میں سے مجھے یہ بتائے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ کیوں آیا؟ جیسے پیچھے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا واقعہ امالیکا کی قوم کے ساتھ میں آیا، تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی. نہیں جتنے آنسر مجھے مل رہے ہیں آج، نہیں ایسے ہی کوئی بھی واقعہ قرآن میں نہیں آتا. اوکے چلیے میں ہی بتاتی ہوں. I will tell you کہ یہ واقعہ یہاں پر کیوں آیا. Let us start with the واقعہ. انشاءاللہ میں آپ کو پھر آگے بتاتی رہوں گی. ٹھیک ہے، اس میں مجھے پیچھے جانا پڑے گا، تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، تب آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا. لیکن میں نے آپ کے ساتھ یہ آلریڈی کر چکی ہوں. یس کاشفہ، آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، اور تھوڑا مجھے اور الیبریٹ کر کے بتائیں کہ 2 بھائیوں کی بات یہاں کیوں بتائی گئی ہے؟ حابیل اور قابیل کی بات، آدم کے 2 بیٹوں کی بات یہاں پر کیوں بتائی گئی؟ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا گیا ہے؟ کیوں؟ وہ چاہیے مجھے یہاں پر بات. چلیے میں بتاتی ہوں. دیکھیے اہم واقعہ ہے. لیٹ اس اسٹارٹ. وَتْلُو میں ورڈ ہے تلاوت کیجیے. تلاوت کرنا یعنی پڑھیے بھی اور پیچھا بھی کیجیے. تو وَتْلُو اور پڑھیں، علیہم ان پر یعنی کس کی طرف؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی تابندہ اور کاشفہ. یہ ان پر کون ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر پڑھیں، ان پر. تو یہاں پر کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یس اہل مکہ ہیں، اور یہاں پر یہود بھی ہیں. ان پر بھی پڑھیے، ان کو بھی سنائیے، اہل مکہ اور یہود کو یہ پڑھ کے سنائیے. نبأ خاص خبر اب نہیں آدم کے دو بیٹوں کی، وہ بھی بالحق. بالحق یعنی سچی سچی جو ہے، ایک دم سچی بات بتانا، حق کے ساتھ بتانا. ڈونٹ چینج دا ہسٹری، ڈونٹ چینج دا قصہ. کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جو ہے ہسٹری کو بدل دیا جاتا ہے، ہسٹری کو چینج کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کرتے تھے، بنی اسرائیل کرتے تھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی سٹوری بھی ہے نا قرآن میں، ہے یا نہیں؟ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی سٹوری ہے قرآن میں. آپ دیکھیں وہاں پر جب وہ سٹوری بتائی گئی، حق کے ساتھ بتائی گئی، اور اس کے اندر کوئی ویلگیرٹی نہیں ہے، ایک دم درست حق پر بتائی گئی. لیکن اگر آپ دوسرے ادھیان والے یا دوسری کتابوں سے یہ سٹوری سنیں تو آپ دیکھو سٹوری پوری چینج ہے، اور اتنی ولگیرٹی کے ساتھ میں وہ سٹوری کو بیان کیا گیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا قصہ، لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں یہ دونوں کا قصہ بیان کیا ہے نا. تو یہاں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وَتْلُو عَلَيْهِمْ، کہ پڑھ کے سنائیے علیہم ان پر، یعنی اہل مکہ اور یہود کو، بنی اسرائیل کو، نبأ خاص خبر اب نہیں دو بیٹوں کی، آدم کی بالحق کی، وہ بھی حق کے ساتھ بتانا، ایک دم درست، ایک دم کریکٹ. ڈونٹ چینج دا ہسٹری. اور پھر پرپس کیا ہے؟ نصیحت کے لیے بتاؤ. پرپس کیا ہے؟ اسٹوری ٹیلنگ ٹائم ہے کیا؟ میں آپ کو 2 ہفتے سے اسٹوری بولنے کے لیے بیٹھی ہوں آپ کے ساتھ کہ پروفٹ موسیٰ کی سٹوری سنتے آؤ، آدم علیہ السلام کی سٹوری سنتے، ان کے 2 بیٹوں کی سٹوری سنتے آؤ. یہ کیا میں اسٹوری ٹیلنگ ٹائم ہے یہاں پر؟ اگر یہ سٹوری بتائی جا رہی ہے تو ایک خاص مقصد سے بتائی جا رہی ہے کہ نصیحت پکڑو، نصیحت پکڑو. اس قصے میں بہت سارے سبق ہیں، اس قصے میں، ٹھیک ہے، بہت سارے سبق ہیں. اب یہ جو مین چیز ہے کہ یہ قصہ کیوں بتایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پیچھے بتلائی گئی، اور پھر ڈائریکٹلی جو ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قصے یہاں پر سنایا جا رہا ہے. وائی دیر از اے شفٹ ان دا واقعہ، کیوں ایک شفٹ ہے؟ پیچھے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، ابھی بھی کہہ رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. کیسے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں حابل اور قابل کے قصے میں کیا ہے؟ حسد ہے. حابل اور قابل کے قصے میں، ابھی میں آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں، حابل اور قابل کے قصے میں جبکہ وہ 2 بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، دونوں میں حسد اور جلن ہے. سو یہود مسلمانوں کے ساتھ وہی کر رہے تھے معاملہ، ان کو حسد تھی، جوز و جیلس. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ حسد کی بات ہے. جوز ان سے جلتے تھے مسلمانوں سے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پروفٹ ماننے کو تیار نہیں، قرآن کو اپنی کتاب، کیونکہ سارے پروفٹ پہلے تو بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، اب بنی اسماعیل میں آ گئے، ہے نا. یاد ہے وہ فیملی ٹری جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک ہے حضرت سارہ اور دوسری ہے حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، اور ان سے آئے پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے ہوئے 12 بیٹے، اور وہ 12 بیٹے سے بنے بنی اسرائیل. اور اسی میں انہی میں پیغمبری جو ہے رکھی جا رہی تھی، اسی لیے تو وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے تھے. حالانکہ اللہ نے یہ ان کو جو سلیکٹ کیا تھا وہ کام کرنے کے لیے، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اسی لیے تو قرآن میں آتی ہے نا وہ آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین. تم کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے کام کے لیے، اسی لیے پیغمبری دے رہا ہے. تمہارے میں پیغمبر آ رہے ہیں، تم جو ہے تم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہو، لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا، ہے نا. تو پھر اب کیا ہو گیا؟ نیا پروفٹ بنی اسماعیل میں سے آ گیا. تو اب اگر
بنی اسماعیل سے آ گیا تو پرابلم کیا ہے؟ بھائی تو ہے. بنی اسرائیل بنی اسماعیل بھائی نہیں ہے؟ کیا یہ بھائی نہیں ہے یا نہیں؟ پہلے یہ سمجھنا ہے. پھر میں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ آپ کو بیان کروں گی جس میں حسد اور جلن ہے، لیکن آپ کو کانٹیکٹ سمجھنا پڑے گا کہ یہ آدم کے دو بیٹوں کی سٹوری یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور کفار مکہ اور یہود جو ہے ان کو بتانے کے لیے، ارے کیوں جل رہے ہو اپنے بھائی پر؟ کیوں جل رہے ہو؟ کیوں نہیں اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتے؟ وہ جو میسج پیغام تم کو ڈیلیور کر رہا ہے اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تمہارا بھائی ہے وہ، تمہارا بھائی ہے وہ. کیونکہ کیا ہے، تم دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. حضرت سارہ سے بنے بنی اسرائیل، حضرت ہاجرہ سے بنے بنی اسماعیل. کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ پلیز پہلے شرین یہ پوچھو، اس کے بعد وہ میں جو ہے قصہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سٹارٹ کروں گی، کیونکہ کانٹیکسٹ کلیئر ہونا چاہیے ورنہ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. دیٹ از وائی وی نیڈ اے ٹیچر ٹو ایکسپلین دا قرآن. یو کی ناٹ سٹ ان یور ہاؤس اینڈ سے کہ میرے پاس جو ترجمے کی کتابیں ہیں میں اس میں سے ترجمہ پڑھ لوں گی. آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے گا ارے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ابھی چل رہی تھی، اب سڈنلی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سٹوری کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے کہاں شفٹ ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ کوئی شفٹ نہیں ہے، برابر چل رہا ہے. قرآن سٹوری بک نہیں ہے، نصیحت کی کتاب ہے. جہاں پر جو سٹوری کی ضرورت پڑے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سٹوری لے آتے ہیں. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تسلی ہے، اور کفار مکہ اور یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے بھائیوں کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل بنی اسماعیل بھائی ہیں. اور بنی اسرائیل آپ کو پتا ہے بنی اسماعیل کو کیا کہتے تھے؟ کوئی ہے جو مجھے بتائے گا؟ بنی اسرائیل تانا مارتے تھے بنی اسماعیل کو. بنی اسرائیل تانا مارتے تھے بنی اسماعیل کو، اور کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کوئی ہے کس کو یاد ہے؟ وہ بنی اسرائیل، یس اینی باجی، وہ کہتے تھے تم کالی ماں کے بیٹے ہو. بنی اسرائیل بنی اسماعیل کو کہتے تھے تم کالی ماں کے بیٹے ہو. کالی ماں یعنی حضرت ہاجرہ، کیونکہ وہ حبشی تھی نا، اور ہم تو گورے گورے ہیں. حضرت سارہ کی اولاد، کیونکہ حضرت سارہ بہت خوبصورت، اور دیکھیں آپ بنی اسماعیل سب گورے فیر. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ بنی اسرائیل فیر ہیں، سب گورے ہیں، کیونکہ وہ حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسماعیل حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے ہیں. اسی لیے یہ سٹوری یہاں پر رکھی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سٹوری یہاں پر کیوں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اہل مکہ کو لیسن، یہود کو لیسن. کیوں نہیں مانتے بھائی پروفیٹ؟ واٹ از یور پرابلم؟ دونوں تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہود بھی تو مانتے ہیں، مانتے ہی ہیں نا، کریکٹ؟ تو تمہارے بھائی ہیں. یہ کیا جیلسی ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ کیا جلن ہے؟ یہ کیا ہیٹریڈ ہے؟ بھائی سے بھائی جلے گا؟ ہاں، کیونکہ پہلے تمہارے ایک بھائی میں نبوت آ رہی تھی، اب دوسرے بھائی میں چلے گئی، تو تم جلو گے. تم دونوں ہی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ شرین باجی پوچھ لیجئے. then I will start the قصہ of آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو باجی نے ہمیں کانٹیکٹ بتائے ہیں، آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کانٹیکٹ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو آپ کو آگے کا قصہ باجی جو ہمیں بتائیں گے وہ نہیں سمجھ میں آئے گا. امید کرتی ہوں کلیئر ہے. الحمدللہ باجی ایم گیٹنگ ریسپانسز، امید کرتی ہوں آپ کو بھی آ رہے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، دیکھیے آیتیں ایزی ہیں لیکن اس کو کانٹیکس نہیں سمجھیں گے تو ہم گم ہو جائیں گے. ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو انٹرسٹ لاس ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ انٹرسٹ آتا ہے. اور یہ جو واقعی ان میں نصیحتیں ہیں اس پر ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہماری زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے. اگر ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ یو ول بی لاسٹ. اوکے، اب یہ قصہ جو ہے حابل اور قابل میں حسد ہے. سو یہود مسلمان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے، ان کو حسد تھی. کیوں ان میں لاسٹ پروفٹ آئے؟ کیوں لاسٹ بک ان میں آئی؟ مسلمانوں میں، ہم میں تو آ رہے تھے اب آج تک. تو ان کو حسد تھی، سو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی مسلمز کو نقصان پہنچانے کی. نبی کریم پر کتنے سارے قاتلانہ حملے اور سازشیں کی یہود نے. سو اللہ فرماتے ہیں آدم کا قصہ اس امت کے لیے بطور مثال بیان کرو، ان میں سے اچھی مثال کی پیروی کر لو.
چلو اچھی چیز دیکھ لو جو بیسٹ اس پر امپلیمنٹ کرو. لک اب یہ قصہ اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ اینگل سے, اس میں اس قصے میں دو کیریکٹر ہیں, دو ڈفرینٹ کیریکٹر ہیں. یہ ابھی جو قصہ میں سٹارٹ کروں گی, وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ, اس میں دو کیریکٹر ہیں. یس, کیریکٹر نمبر 1 حابل, گڈ کیریکٹر. قابل نمبر 2 بیڈ کیریکٹر. سو دو ڈفرینٹ کیریکٹر کا اس میں ذکر ہے. اس قصے میں کرمینل سائیکالوجی بھی بتائی گئی ہے. کوئی قاتل بورن قاتل نہیں ہوتا, پھر جرم کرنے کے بعد کرمینل کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ بھی بتایا جائے گا. دونوں ہی آدم کے بیٹے ہیں. ایک اور چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے, اگر آپ دیکھیں دونوں آدم کے بیٹے ہے نا, کیریکٹر کتنا الگ, دونوں کا کیریکٹر مختلف. اور ایسا تو ہم عموماً اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں. ہم ہمارے بچوں کی طرف بھی توجہ کر کے آپ دیکھ لیں. یس, کاشفہ نے کہا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی طرف دیکھ لے. بنی اسرائیل میں جتنے بھائی تھے اور ان کو دیکھے, اور یوسف اور بنیامین کو دیکھے. حالانکہ ایک ہی باپ کی اولاد تھے اور پروفٹ تھا باپ, اور وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, لیکن ڈفرینس ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں میں بھی ایسے ڈفرینس رہتے ہیں, ہمارے بچوں میں بھی ایسے ڈفرینس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کسی کے 2 یا 3 بچے, آپ خود کہیں گے ارے ایک بچہ دیکھ کتنا اچھا, ایسے کہتے ہیں نا اللہ کی گائے, ایسے کہتے ہیں بالکل گائے, دیکھ گائے ایک دم سیدھا, اور ایک دیکھ اتنا چتور لائک اے وولف, اس کا دماغ دیکھ. ہم خود ایسے سوچتے ہیں کہ یہ کیا ڈفرینس ہے. تو میں آپ کو بتا دوں, دیکھو پیغمبروں کے بیٹوں میں بھی ڈفرینس رکھا ہے اللہ نے. یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے لیے نا. سو دونوں ہی آدم کے بیٹے تھے, پر کیریکٹر کتنا مختلف ہے. کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام اپنے حقیقی بیٹے کو بچا نہیں سکیں گے, یہ بھی ہم کو پتا چلتا ہے. کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام قابل کو بچا نہیں سکیں گے, نہیں بچا سکیں گے. بتاؤ پروفٹ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سک رہا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے عمل کے حساب سے تمہارا معاملہ ہوگا کسی اور کی نیکی کے عوض میں, تم جنت میں نہیں جا سکتے. یہ کوئی قومی رائٹ نہیں ہے, اور یہود کو بھی بتا دیا گیا کوئی قومی رائٹ نہیں ہے, تم کو ورک کرنا پڑے گا اس کے لیے. تو سٹوری سٹارٹ کریں, تھوڑا سٹوری سٹارٹ کریں. اب دیکھیے میں آپ کو یہ سٹوری کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہم کو شان نزول وغیرہ ملتے ہیں, یہ ساری اسرائیلی روایتیں ہیں. کیونکہ قرآن جو ہے حابل اور قابل کی بہن کے بارے میں بات نہیں کرتا, مگر عموماً ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر جو بھائی نے بھائی کا قتل کیا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ ہم جانتے ہیں, لیکن قرآن وہ وجہ مینشن نہیں کرتا. آ رہا ہے آپ کو سمجھ میں؟ بھائی نے بھائی کا قتل کیا, قابل نے حابل کا قتل کیا, کوئی تو وجہ ہوگی, لیکن وہ وجہ قرآن نہیں بتاتا ہے. تو پھر وہ وجہ ہم کو کہاں ملتی ہے؟ اسرائیلی روایتیں. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اسرائیلی روایت کو لے سکتے ہیں. کوئی چیز سمجھنے کے لیے اگر ہم کو کلیئر نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ہم اسرائیلی روایتوں کو لے سکتے ہیں, ان کے ساتھ میں فالو اپ کر سکتے ہیں. ورنہ قرآن جو ہے وہ بہن کے بارے میں جس کے ساتھ میں قابل نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس کا نکاح شریعت نے رونگ قرار دیا تھا, کیونکہ اس کا نکاح حابل کے ساتھ ہونا تھا, قابل کو وہ منظور نہیں تھا, اسی لیے قابل نے حابل کا قتل کیا. آپ کو یہ سٹوری پتا ہوگی نا. یہ سٹوری قرآن مینشن نہیں کر رہا ہے, بٹ ہاں یہ روایتوں میں ہے, اسرائیلی روایتوں میں ہے. قرآن اس کو بتاتا نہیں ہے, لیکن ہم اب اسرائیلی روایتوں کا سپورٹ لیں گے. باجی لگائیے اس کے اندر جو ریفرنس ہے اس کو لگائیے, کریکٹ. اور میں یہاں سے آپ کے پاس پڑھ دیتی ہوں, یہ اسرائیلی روایت ہے, فل سٹوری. قرآن نے ڈائریکٹلی اس پر اشارہ نہیں کیا. لیٹ اس سی دی بیک گراؤنڈ. دیکھیے اسرائیلی روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہے ایک وقت آپ کو 2 ٹوینس ہوتے تھے, یعنی 2 بچے, لڑکا لڑکی ٹوینس, جڑوے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ہاں ایک ساتھ پیدا ہوتے, اور وہ بھائی بہن تھے. شریعت یعنی اگر آپ دیکھیں قانون تھا کہ جو اکٹھا ٹوینس پیدا ہوتے ہیں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, وہ دونوں بھائی بہن کہلائے گئے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ وہ بھائی بہن تھے. کیوں بھائی بہن تھے؟ اکٹھا پیدا ہوئے اس کی بنا پہ. پھر جو نیکسٹ
پیدا ہوتے تھے بچے حضرت حوا کو، وہ بھی ٹوینز ہوتے تھے، لڑکا اور لڑکی. اب ان کا نکاح کیسے کرایا جاتا تھا؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت اتنی پاپولیشن نہیں تھی، اتنے قبیلے وغیرہ نہیں تھے، اور پاپولیشن بڑھانی تھی، دنیا کا نظام چلانا تھا. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی، اس شریعت کے حساب سے، اس کے انوسار، اکارڈنگ ٹو دا شریعت، جو پہلے ٹوینز تھے ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، اور جو بعد میں ٹوینز ہوتے تھے ان میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، تو وہ کراس نکاح کرتے تھے. آپ سمجھ جائیں گے، جو پہلا لڑکا تھا وہ دوسری پیدا ہوئی لڑکی سے نکاح کرتا تھا، اور جو دوسرا لڑکا تھا وہ پہلی سے نکاح کرتا تھا. کلیئر ہے سب کو؟ اس طریقے سے کراس نکاح ہوتے تھے. ساتھ میں پیدا ہونے والے بھائی بہن کہلائے، ٹوینز تھے نا، وہ اکٹھا نکلے ہیں. تو پہلا جو بھائی بہن پیدا ہوئے وہ سگے بھائی بہن تھے. دوسرے جو پیدا ہوئے اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ نکاح الاؤڈ تھا، کراس. اب کیا ہوا حابیل اور قابل کے کیس میں کہ قابل جس بہن کے ساتھ میں پیدا ہوا، قابل کو وہی بہن اچھی لگ رہی تھی نکاح کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے لک وائز یا خوبصورتی کے حساب سے وہ دیکھ رہا ہوگا. اور حالانکہ اس کا نکاح اس بہن سے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، دیٹ واز ناٹ الاؤڈ، دیٹ واز اگینسٹ دا قانون، اگینسٹ دا لا. اس کو اپنے ساتھ پیدا ہوئی بہن کے ساتھ میں نکاح الاؤڈ نہیں تھا، اور وہ اپنے ہی ساتھ جو پیدا ہوئی اس بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ اس کا نکاح حابیل کے ساتھ فکس کیا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ ایک بار واپس سے بتا. یار ایک دم کلیئر ہے، بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں شریف؟ باجی الحمدللہ یو آر گوئنگ ویری کلیئر. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ باجی پھر سے کرے؟ باجی پلیز کنٹینیو. الحمدللہ. ہاں، تو دیکھیے قابل اس کی بہن پہلے پیدا ہوئی، اس کے بعد میں حابل اور اس کی بہن پیدا ہوئی. حابل بعد میں پیدا ہوا، پہلے قابل بڑا تھا. ٹھیک ہے؟ اب قابل اپنی ہی ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا. دس واز اگینسٹ دا شریعت اینڈ رول. اس سے قابل کو بہت غصہ آ گیا کہ اس کو اس کے ساتھ پیدا ہوئی بہن کے ساتھ میں نکاح کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی، تو اس پہ وہ ناراض ہو گیا. دونوں بھائی میں پرابلمز ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا؟ حابل اور قابل اس کو سالو کرنے کے لیے کس کے پاس گئے ہوں گے؟ یہ پرابلم کو سالو کرنا ہے نا. اب کس کے پاس جائیں گے؟ یہ پرابلم کیسی سالو ہوگی؟ آدم علیہ السلام جو باپ ہے. تو حابل نے کہا کہ دیکھو جس کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا ہے یہ قابل کرنا چاہ رہا ہے، اور قابل نے کہا ہاں میں اسی سے کروں گا. تو آدم علیہ السلام نے کہا اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ تم دونوں ایک قربانی پریپئر کرو. قربانی، اور قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ اس قربانی. ہم بھی کرتے ہیں نا قربانی، تو وہ اللہ کا قرب. قرب مینس کلوزنس، یعنی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ قربانی دے کر کے. تو اب آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو کہا اپنی اپنی قربانی ریڈی کرو، پریپریشن کرو، اور اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرو. جس کی قربانی اللہ کو پسند آ گئی تو پھر اس کے ساتھ میں نکاح کر دیں گے. ابھی یہ فیصلہ گیا اللہ کے پاس. ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ میں آپ کو آ گیا یہاں تک کہ تو وہ آیت کمپلیٹ کرتے ہیں. باجی کی پورا پڑھ دیجیے آپ. جی باجی پڑھتے ہیں. ریفرنس نمبر 1، the Israelite historical narrative, birth of twins. According to these reports, Hazrat Hawa, Eve, gave birth to twins in each pregnancy. That is, one boy and one girl. Marriage was permitted between twins of different pregnancies. Marriage within the same twin pair was forbidden. Reported by Ibn Abbas via narration, Mujahid, Qatada. Second, the marriage disputes. So sister, now the marriage dispute began. Qabil's twin sister was more beautiful. Habil's twin sister was less attractive. Adam alayhi salam commanded Qabil marry Habil's twin and Habil marry Qabil's twin.
Kabil refused and said, I have more right to her. This refusal marked the first act of disobedience, the first appearance of arrogance in mankind. तो sisters हम देख सकते हैं कि यहाँ से disobedience और arrogance सबसे पहली बार शुरू हुआ. Third, the sacrifice Qurban. Adam alayhi salam ordered both sons to offer a sacrifice so Allah subhanahu wa ta'ala would judge. Habil offered his one of the best sheep. Kabil over here did a farmer offered poor quality crops mentioned in Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir. Now fourth point. Now how it got acceptance and rejection. Fire descended from the sky and consumed Habil's sacrifice. Kabil's offering was left untouched. This was the sign of acceptance in early times according to Israel. एक मिनट शिरीन, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन. ये कुर्बानी कबूल होने का तरीका क्या था उस दौर में? उस दौर में ये था कि जब कोई अल्लाह को कुर्बानी ऑफर करता तो आसमान से आग आके उस कुर्बानी को जो अच्छी वाली होती उसको खा जाती, यानी आग जला देती. वो एक साइन थी कि भाई ये शख्स की कुर्बानी कबूल कर दी गई. तो हाबिल ने जब अपनी शीप रखी और वो उसने बहुत नेक नियत के साथ रखी तो अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन काबिल जो था उसने पुअर क्वालिटी क्रॉप्स रखे थे, वो कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचे. समझ में आया? तो यहाँ पर क्या आपको बताना है कि पहले दौर में कुर्बानी किसकी कबूली, ये तरीका क्या था, कैसे पता चलेगा कि कुर्बानी किसकी कबूल हुई? तो आग आके उस कुर्बानी को खा जाती थी, जो शिरीन बाजी ने अभी पढ़ा. ठीक है, पढ़ दीजिए. जी बाजी जी. Fifth point, jealousy and threat. Kabil here said, I will surely kill you. Habil replied with righteousness as confirmed by Quran in Surah Al-Ma'idah, ayat number 28. देखिए, अभी मैं वो आयतें आपको सब बताने वाली हूँ और आपके सामने रखने वाली हूँ, मगर आपको एक ब्रीफिंग मिल गई है आयत नंबर 28 तक के भाइयों के दरमियान क्या हुआ और अब वो निकाह कौन किसके साथ करेगा, ये फैसला अल्लाह सुभान व ताला के पास चला गया है. शरीयत में तो आया था कि जो है कि काबिल के साथ में जो है एक्चुअली निकाह नहीं होगा, हाबिल के साथ में होगा, लेकिन काबिल जो है अग्री नहीं कर रहा था. तो उस पर आदम अलैहिस्सलाम ने एक तरीका निकाला कि अब अल्लाह डिसाइड करेंगे और तुम दोनों भाई हाबिल और काबिल जाओ और अपनी अपनी कुर्बानी अच्छी जो है अल्लाह के सामने रखो. आंख जिसकी कुर्बानी को खा जाएगी लड़की उसी से निकाह करेगी. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? लेट अस सी द आयत नाउ. Yes, now we can read the ayat because आपको समरी समझ में आ गई है. तो आयत को यहाँ से पढ़ देते हैं. वतलू, और तिलावत करे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिम इन पर, यानी यहूद पर और अहले मक्का पर, नबा खबरे अब नए बेटों की आदम की बिलहक की, वो भी बिल्कुल सही हिस्ट्री बताना. ठीक है, इतनी बात हो गई. अब आपको समझ में आएगा जब मैं आयत वहां से लूंगी. अब क्या हो गया, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा जाओ कुर्बानी रेडी करो. आप दोनों ने अपनी कुर्बानी रेडी करके रख दी. जब कर्रबा, दोनों ने कुर्बानी की. देखिए, कुरान इज अ नसीहत की किताब. मैंने जो अभी आपको यहाँ वाकया बताया वो पूरी चीज यहाँ मेंशन नहीं है, और जाहिर सी बात है पूरी डिटेल्स मेंशन करेंगे तो हमारे पास तो कबर्ड में या हमारे घरों में वॉल्यूम कुरान रखने की जरूरत पड़ेगी. तो सिर्फ हाईलाइट्स को मेंशन किया जाता है. बाकी तो मैंने आपको वो रिवायत से समझा दी ना, बनी इसराइल की रिवायत से कि क्या हुआ था. सिर्फ हाईलाइट कुरान बताता है, सिर्फ हाईलाइट्स. तो हाईलाइट में आ गया कि चलो आदम अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दे दिया कि अपनी अपनी कुर्बानी को रेडी करो. अब यहाँ पर बात आ रही है कि कुर्बानी का हुआ क्या. तो जब कर्रबा, दोनों ने कुर्बानी की, यानी हाबिल और काबिल ने, तो कुर्बान एक कुर्बानी, फतकुब्बिला, तो कबूल कर ली गई, मिन अहदिहिमा, उन दोनों में से एक की. किसकी? हाबिल. वलम, और नहीं, युतकब्बल, कबूल की गई, मिनल आखिर, दूसरे की, यानी काबिल की. अब काबिल की, अब देखिए इसमें एक की कबूल कर ली गई, दूसरे की कबूल नहीं की गई. तो फिर जो है दूसरा जिसकी कबूल नहीं की गई उसको गुस्सा आ गया, रिजेक्ट हुई ना.
غصہ آ گیا. اب اس کو کیا غصہ شو کرنا چاہیے تھا؟ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اگر میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ غصہ دکھانا چاہیے تھا. اس کو کیا چیک کرنا چاہیے تھا؟ بھائی میری غلطی کہاں ہوئی؟ ایم آئی رائٹ؟ کہ مجھ سے غلطی کیا ہو گئی؟ بھائی اس کی قربانی اللہ نے سلیکٹ کر لی ہے, میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ وہ اس پر غور کرتا, وہ اس کی فکر کرتا, لیکن اس نے اس کی فکر چھوڑ دی. اس کو غصہ آ گیا. اس کو غصہ کس بات کا تھا؟ میری قربانی نہیں قبولی, یہ غصہ نہیں تھا. بھائی کی کیوں ہوئی, یہ غصہ تھا. اس نے اپنی فکر نہیں کی کہ بھائی میرے پہ مجھے غصہ آنا چاہیے کہ میں نے ایسی کون سی چیزیں رکھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور ریجیکٹ کر دی گئی. لیکن بھائی کی کیوں قبول ہوئی؟ یہ تو دس از حسد. کریکٹ کاشفہ, دس از حسد. یہ حسد ہے جو پہلا دنیا میں سٹارٹ ہوا حابل اور قابل کے درمیان, دونوں بھائی. اب یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو بتا رہے ہیں. کیوں؟ اے یہود تم بھی بھائی ہو, میں بھی بھائی ہوں, ہم دونوں بھائی ہیں. کیوں میرے ساتھ جو قابل نے کیا وہ قصہ تم کر رہے ہو, دوہرا رہے ہو؟ یہ تھا اس پیچھے کا کانٹیکسٹ جو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ یہاں کیوں رکھا گیا. تو اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں, کیوں جل رہے ہو مجھ سے؟ دیکھو سب سے بڑا جلن اور گناہ جو سٹارٹ ہوا تھا وہ حابل اور قابل کے زمانے میں سٹارٹ ہوا, جہاں قابل نے حسد کی تھی حابل سے. جب حابل کی قربانی قبول کی گئی اور قابل کی ریجیکٹ کی گئی تو قابل نے اس پر فوکس نہیں کیا کہ کیوں میری قربانی ریجیکٹ کر دی گئی. آن دا کنٹرری وہ جل رہا ہے حابل سے کہ اس کی کیوں سلیکٹ کر دی گئی. سوچیے آپ, یعنی ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ دو بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک کو جو ہے 8.5 on 10 ملا ہے اور دوسری سسٹر کو جو ہے وہ 9 on 10 ملا ہے. میں فل مارکس بھی نہیں لوں گی. ایک سسٹر کو 8.5 on 10 ملا ہے, ایک سسٹر کو جو اس کی بہن ہے اس کو 9 on 10 ملا ہے. اب جس کو 8.5 ملا ہے وہ ناراض ہے, اپسیٹ ہے, اسی لیے نہیں کہ اس کو 8.5 ملا ہے. وہ ناراض اور اپسیٹ اسی لیے ہے کہ میری بہن کو 9 on 10 ملا ہے. تو دس از حسد. آئی ایم ٹرائنگ ٹو پروو دس از حسد. اور آج مسلمانوں میں یہ ہے, اگر کوئی ترقی نہیں کر پا رہا تو اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں ترقی کرنے کے لیے کیا کروں, لیکن اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو دوسرے کو یہ فکر ہے کہ میں اس کی ٹانگ کیسی گھسیٹ لوں, میں اس کو کیسے لیٹ ڈاؤن کروں, میں اس کو کیسے نیچے لاؤں. سمجھ میں آئی بات؟ میں اس کو کیسے نیچے لاؤں. یہ یہاں پر جو ہے کہ فکر ہے. یا آپ کو ایسے بھی لے سکتے ہیں, اس لٹل تھوڑا سا فنی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں, دو بہنیں ہیں, ایک دبلی ہے اور ایک تھوڑی سی تندرست, تھوڑی سی فیٹ ہے, یعنی پلمپی ہے, تھوڑی سی چبی ہے. اوکے, اب جو چبی والی ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ میں دبلی والی کو موٹا کر دوں. اس کو آپ لے سکتے ہیں. میں جو دبلی ہے اس کو کھلا کے موٹا کر دوں, مگر اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں بھی دبلی ہو جاؤں, میں بھی کچھ ایسا کروں کہ میں بھی دبلی ہو جاؤں. یہ تھوڑا سا فنی چیز ہے مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہو رہا ہے. 8.5 والی کو یہ پرابلم ہے میری سسٹر کو 9 upon 10 کیوں مل گیا. بس وہی حابل اور قابل کے کیس میں ہے. اس نے اینالائز نہیں کیا قابل نے کہ کیوں بھائی کینسل کی گئی, کیوں رد کی گئی میری قربانی. وہ فوکس کر رہا ہے اس پہ کہ بھائی اس کی کیوں قبول ہوئی. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں کیا کہتا ہے, قال, کہا, کس نے؟ قابل نے, لأقتلنک, اب میں تجھے قتل کر دوں گا. از دس رائٹ؟ میں قتل کر دوں. یس انیسا, ہاں دوسری بہن کو کہنا چاہیے کہ جو فیٹ والی کہ میں بھی اب ڈائٹنگ کروں گی ایکچولی, مگر نہیں, وہ دوسری کو جو پہلی ہے اس کو موٹی کرنے کا چکر ہے نا. اٹس لائک دیٹ, جس سے ہم سب برابر ہو جائیں. اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ قابل کہتا ہے لأقتلنک, ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا. اب جو ہے جو حابل ہے, دیکھیے وہ کتنے اچھے طریقے سے اس کو جواب دیتا ہے, کیونکہ ہم کو برائی کو بھلائی سے دور کرنا چاہیے, برائی کو آپ برائی سے دور نہیں کر سکتے. تو اس نے کیسا جواب دیا؟ کالا, کہا حابل نے, انما دراصل یتقبلو, وہ قبول کرتا ہے اللہ, یعنی قربانی اس کی قبول ہوتی ہے, من المتقین, تقوی والوں سے. تقوی والوں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے. کس نے کہا یہ بات؟
کس نے کہا؟ حابل نے کہہ دیا قابل کو کہ دیکھ بھائی تو غلط کر رہا ہے، تو جو مجھے قتل کرنے کی سوچ رہا ہے نا، میں تیرے کو بتاؤں کہ اللہ تقوی والوں کی قربانی جو ہے وہ قبول کرتا ہے، یعنی قبولیت کے درجے پر یعنی پہنچ جاتی ہے۔ اب جب انسان قربانی کرے تو ہم کو سمجھنا چاہیے اس کی قربانی قبول ہوگی کب؟ جب وہ تقوی پر ہو۔ ہم بھی قربانی کرتے ہیں نا، کس کی؟ جان اور مال کی، ہم بھی کرتے ہیں نا۔ دیکھیں یہ قصہ ہمارے لیے، آپ کو ابھی حابل اور قابل کی فکر چھوڑ دینی چاہیے، ان کا معاملہ جو ہے ہمارے لیے نصیحت ہے، ایگزامپل کے طور پر آیا ہے، مگر ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا اینالائز کیجیے کہ ہم بھی جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں نا، جان سے کرتے ہیں، مال سے کرتے ہیں، اور ہم کو پتا نہیں ہے کہ قربانی کس کی قبول ہوئی، پتا بھی نہیں ہے، کیسا پتہ چلے کس کی قبول ہوئی؟ دیکھیے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی، اب نیت خالص ہونی چاہیے فار قربانی ٹو ریچ ٹو دا قبولیت، تمہاری نیت جو ہے سنسیئرٹی ہونی چاہیے، للہی ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ کی گئی ہونی چاہیے۔ اب تقوی کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا ایسا ڈر جو اس سے اس کی ناراضگی سے دور رکھے، نافرمانیوں سے دور رکھے، اللہ کا ایسا ڈر جو اس سے اس کی نافرمانیوں سے دور رکھے، یعنی کسی میں ایسا ڈر ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میں یہ غلط کام نہیں کروں۔ ایک پھر جب تم قربانی کر رہے ہو تو اللہ پر احسان نہیں جتلانا، تم تمہارے لیے کر رہے ہو، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ قربانی میں بادشاہ کو دے رہی ہوں، اس بادشاہ کو میرے قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بھی دیتے ہیں نا جان مال کی قربانی، ابھی جان کی قربانی کیا ہے؟ صبح میں ٹھنڈ لگ رہی ہے اور آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہو، تو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہم اٹھ کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے اٹھ رہے ہو، اور ٹو دا بیسٹ آف عبادت ہم کو دینی ہے، کیوں؟ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسی مخلوق فرشتے جو رات دن اس کے سجدے میں پڑے ہیں، اس کو تمہاری عبادت کی اور سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ایسی مخلوق ہے جو اتنی بیوٹیفل عبادت کر رہی ہے اس کی، تم کو ضرورت ہے، تم کو بادشاہ کو ہیپی رکھنا ہے تو تم اچھے سے بیسٹ ہی دو، ایسی قربانی جو بیسٹ ہو، جو بیسٹ ہو۔ جیسے صحابہ اکرام ڈرتے تھے عمل کرتے ہوئے، اور ان کو یہ فکر تھی کہ میرا عمل قبولیت کے درجے پر پہنچا کہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر اپنی وفات کے موقع پر ڈر رہے تھے، سوچو ہی از آن دا ڈیڈ بیڈ، کون؟ عبداللہ بن عمر، موت یعنی مرض الموت کی حالت میں تھے عبداللہ بن عمر، اور ان کو فکر اس بات کی تھی کہ جو میں نے عمل کیے ہیں وہ قبولیت کی درجے پہ پہنچے ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی میرا ایک بھی عمل اگر قبول ہو گیا تو دنیا معافیہ اس میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے اگر میری ساری نمازوں میں سے ایک بھی اللہ کے پاس قبول ہو گئی تو میرے لیے دنیا میں جو ہے اس سے بہتر ہے۔ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم تو سوچ لیتے میں نے نماز پڑھ لی، حج کر لی، عمرہ کر لی، میں نے قربانی کر لی، سب قبول، کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے حابل قابل نے بھی رکھے تھے قربانی، ایک کی ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، اللہ سنسیئرٹی چاہتے ہیں، تقوی چاہتے ہیں، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی آیت نمبر 27، غصے میں قابل نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اور پھر حابل کہتا ہے کہ دیکھ بھائی جو تقوی والے نا ان کی قربانی قبول کی جاتی ہے۔ تو آیت نمبر 27 سب کو کلیئر ہے، قربانی جس کو اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ قربانی کا کانسیپٹ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جبکہ ان کے دو بیٹوں نے قربانی دی، وہ قربانی کس چیز کی ہے وہ قرآن اور سنت سے پتہ نہیں چلتی، اور اسرائیلی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کی معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بس اتنا کہا گیا قربانی کی گئی تھی۔ یہاں کیا کہہ دیا گیا یہ امپورٹنٹ نہیں کیا کیا، پر یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس دور میں آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول کی گئی اس کو کھا جاتی تھی، یہ اس بات کا سمبل ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب قرآن ہم کو بتاتا ہے دونوں بھائیوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خرچ کیا ہوا قبول ہو جائے۔ قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے اخلاص باللہ، یعنی وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ جس عمل میں کوئی دوسرے کو شریک کر دیا گیا وہ عمل کو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ اخلاص باللہ پیور۔ اب آپ سوچیں ہم حج عمرے کر رہے ہیں، آپ سوچیں اللہ کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، کیا اس میں للہ ہی ہے؟ اگر یہ اللہ کے لیے تو یس
وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گا. اگر لوگوں کو دکھانا ہے, عموماً جب ہم بکرے قربان کرتے ہیں, بقرہ عید کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ہم قربان کرتے ہیں تو ہمارا یہی کمپٹیشن چلا رہتا ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ. پڑوس کے بچے آ کے کہتے ہیں, گھر میں آ کے کہتے ہیں ہمارے بچے کے پڑوس نے اتنا بڑا بکرا لائے ہیں, تو پھر ہم جا کے دیکھتے اور کہتے ہیں اب اس سے بڑا لائیں گے. ان کو بھی بتائیں گے کہ ہم ان سے بڑا, ان سے زیادہ مال دے کر کے خرچ کر کے لا سکتے ہیں, یا ایک لائیں ہم 2 لائیں گے. تو تم نے ان کو لوگوں کو بتانے کے لیے پڑوسیوں کو کیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نہیں ہے, اللہ لے گا ہی نہیں وہ شہر, وہ جا کے ان کو ہی دے دے. سمجھے؟ تو جب تم قربانی کرو تو وہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کی خاطر, اور وہ بھی بیسٹ. اور ایسا بھی نہیں ہونے چاہیے لوگ کہ بھائی ابھی قربانی کا تو ہے, کیا کریں, دین کا کام ہے, کرنا تو پڑے گا, ہے نا, نہیں تو لوگ کیا سوچیں گے, مال تو ہے ہمارے پاس اور ہم اس کیٹیگری میں فال بھی ہوتے, چلو جا کے کوئی بھی ایک لے کر آ جاؤ, جاؤ کوئی بھی لاؤ, کوئی بھی ملے, ہاں کوئی بھی ملے, بس بکرا ہی تو چاہیے نا, کیسا بھی لاؤ, دبلا ہو پتلا ہو کیسا بھی ہو, نہیں بیسٹ لاؤ. کس کو دے رہے ہو قربانی؟ بادشاہ کو دے رہے ہو, احسان نہیں کر رہے ہو, اس کو نہیں ضرورت, نہ اس کے پاس خون جاتا ہے, سورہ حج کی آیت ہے, نہ اس کے پاس بال جاتے ہیں, اس کے پاس تمہارا تقویٰ جاتا ہے. تقوی کے ساتھ کی گئی قربانی قبول, تقوی کے ساتھ کیا گیا حج قبول, تقوی کے ساتھ کی گیا عمرہ قبول, تقوی کے ساتھ پڑھی گئی نماز قبول, تقوی کے ساتھ دیا گیا زکوٰۃ قبول, تقوی کے ساتھ کیا گیا صدقہ قبول. جو بھی عمل کرو گے تقوی ضروری, تقوی نہیں تو پھر گیا وہ عمل. دیکھو یہ حابیل اور قابل کے کیس میں ہم کو پتہ چلتا ہے. اخلاص یعنی وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو, جس عمل میں کوئی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے, وہ عمل اگر شریک کرو گے تو اللہ وہ عمل چھوڑ دے گا. پھر قربانی اللہ کے راہ میں جائز کمائی کی ہونی چاہیے, کمائی بھی چیک ہوگی حلال. سمجھ میں آئی بات؟ خوشی خوشی دو, کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں جل کڑ کے مت دو کہ بھائی کرنا ہے, سر پہ جو ہے سر پہ سے ایک پرابلم ہٹانے کا نہیں, تو ایک کام چلو کر کے ہٹو, جاؤ لاؤ, بچوں کو بھی دے دو, خود انٹرسٹ نہیں لو, لے پیسہ جا لا اور ختم کر قصہ, جا لا اور اس کو ختم کر, ٹینشن ہی نہیں چاہیے, کوئی بھی آئے کدھر سے بھی لا, مگر لا اور ختم کرنا ہی. خوشی خوشی دو کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں. فار ایگزامپل آپ کس کا گفٹ لینا پسند کریں گے, چلیے مجھے بتائیے, اگر آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے, آپ کس کا گفٹ لینا پسند کرو گے, جو بھاری دل سے دے یا خوشی خوشی دے؟ لوگوں کو ہم بھانپ سکتے ہیں کہ کون کس دل سے کیا دے رہا ہے, تو وہ تو اللہ دلوں میں جھانکنے والا, تو اس کو نہیں پتا چلے گا کون کس دل سے وہ گفٹ دے رہا ہے. اب آپ کو پتا چلے چلو گھر میں کوئی فنکشن ہے اور رشتہ دار جو ہم کو گفٹ دے رہے, ابھی شادی ہے, تو کبھی کبھی کوئی لوگ دیتے نا, ارے اس نے بھی ہم کو دیا, ابھی دینا پڑے گا, ارے جان پہ آ گئی بات, اس نے ہمارے بیٹے کی شادی میں جو ہے وہ 15-20 ہزار کا گفٹ دیا, ارے ابھی کیا کریں, جان پہ سے اتارو, جاؤ اس کو بھی لا کے دے دو تاکہ وہ قصہ ختم ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, دیکھو ہم لکھتے, کبھی کبھی بہت سے لوگ ایسی حرکت کرتے, لکھ دیتے, وہ فلاں چاچا کے بیٹے کی شادی میں ہم نے اتنا پیسہ دیا, انہوں نے کتنا دیا تھا تو میں کتنا دوں. کتنی غلط بات ہے یہ, کتنی غلط بات ہے نا. انسان جو ہے اپنی حیثیت دیکھ کے خوشی خوشی دے, یہ کیا ہے سب, یہ کیا ہے؟ اب آپ سوچیں یہ اللہ ہے, اور لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں, آپ جس دل سے ان کو گفٹ دیتے ہو وہ سمجھ جاتے ہیں, تو یہ تو اللہ ہے, تو اس کو نہیں پتا چلے گا کون کیا دل سے دے رہا ہے. مورل کیا ملا, اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے. جس نے اپنے کام پر فخر کیا گویا اس نے کچھ نہیں کیا, اور احسان بھی نہ جتاؤ. الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 27. یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں. حابیل قابل کا کیس جو ہے آیت 27 سے سٹارٹ ہوا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آگے اس سٹوری کو بڑھائیں گے وتھ مورلز. دیکھیں مجھے یہاں پر صرف آپ کو سٹوری نہیں سنانی, اور بعض وقت سٹوری تو سب کو پتا ہوتی ہے, مجھے آپ کو مورلز دینے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کس طریقے پر اپلائی کریں یا امپلیمنٹ کریں. اٹ میکس اے ڈفرنس, اٹ میکس اے ڈفرنس. میں نے آپ کو کہا قرآن کو اپنا امام بناؤ, تو اپنے کو یہاں پر قرآن کو امام بنانا ہے, تو ہم کیسے فالو کریں گے؟ جب پراپرلی جو ہے پورا غور و فکر کریں گے تبھی تو سمجھیں گے. تو الحمدللہ وی اسٹاپ ہیئر. شرین باجی آپ پوچھ لیجئے تاکہ میں دعا پڑھا دوں. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو باجی نے ہمیں آیت نمبر 27 تک کروائے ہیں, آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور سسٹرز الحمدللہ ہم سب کے لیے لیسن بھی ہے کہ ہمیں سیلف انالیسس کرنا ہے, سیلف چیک کرنا ہے.